سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمِنُوا اور ایمان لے کر آؤ بیما جو کچھ بھی انزلتُ ہمیں نازل کیا۔ ماں کے اندر عموم کا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قرآن میں نازل کیا ہے اس سب کے اوپر ایمان لانا ہوگا، یہ نہیں کہ کچھ باتوں کو مانا اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیا۔ مصدقا لما معکم، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو ان کے پاس کیا تھا؟ اس سے پہلے تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی۔ تو قرآن جو ہے پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، جو مضامین ان کے اندر تھے ان مضامین کو بھی دہراتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کا ایک ترجمہ تو یہ کیا جاتا ہے کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے مت بنو، لیکن زیادہ واضح مفہوم جو اس آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ تم سب سے بڑھ کر آگے ہو کر پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت بیچو ہمارے آیات کو تھوڑی قیمت میں۔ یہ تشترو کا لفظ ہی اشترا سے ہے۔ اشترا عربی زبان میں بیچنے کے لیے بھی آتا ہے اور خریدنے کے لیے بھی آتا ہے، لہذا جہاں یہ لفظ آتا ہے وہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیچنے کی سینس میں آ رہا ہے یا یہ خریدنے کی سینس میں آ رہا ہے۔ اور قرآن آیات کو بیچنے سے کیا مراد ہے کہ دنیا کی خاطر، مال کی خاطر، عہدے کی خاطر یا لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر وہ مفہوم جو کتاب کے اندر ہے اس کو بدل کے کوئی دوسرا مفہوم بتا دیا جائے، اس لیے کہ سامنے والا یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسا فتویٰ ملے، میری مرضی کے مطابق بات کی جائے، تو اصل بات کو چھپا کے جو ہے مال، پیسے، عہدے کی خاطر غلط بات کو قرآن کے ساتھ یا الہامی کتابوں کے ساتھ منسوب کرنا گویا کہ اللہ کی آیات کو بیچنا ہوتا ہے۔ اور یہود کے علماء ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا مال کی خاطر یا عہدے کی خاطر جو ہے تورات اور انجیل کی غلط وضاحت بیان کیا کرتے تھے، اور جو بیماری بنی اسرائیل میں ہے وہی بیماری اس امت کے اندر بھی موجود ہے، لہٰذا اس امت میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں ثمناً قلیل کیوں کہا گیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو ہے بہت بھاری قیمت میں بیچتے ہیں۔ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں اگر کوئی انسان کسی کو کچھ بھی دے دے، کوئی عہدہ، کوئی مال، یہاں تک کہ پوری دنیا بھی دے دے، تو وہ اس قرآن کا بدلہ نہیں بن سکتی، اس کا متبادل اور اس کا ہدیہ نہیں بن سکتی ہیں۔ اس لیے ثمناً قلیل ہے، چاہے کچھ بھی دے دیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اس معاملے میں مجھ سے ڈرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایایا یعنی کہ میری ذات سے اس معاملے میں ڈرو، کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اس معاملے میں جو انسان جس طرح کی بھی حق تلفی اس کتاب کے ساتھ کر رہا ہے، علماء لوگ اپنے لیول کی غلطی کر رہے ہیں، عوام الناس جو ہے وہ اپنے لیول کی غفلت کر رہے ہیں، لہٰذا جو بھی اس کتاب کے ساتھ جیسا رویہ رکھ رہا ہے تو گویا کہ اس کا بدلہ ہم براہ راست خود لیں گے۔